بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو میری جانب سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی ہزاروں خوشیاں سب کا مقدر فرمائے۔ آج کے دن کے حوالے سے کچھ خاص مسنون اعمال ہیں، ان پر ہم عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اچھا صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا، سرما لگانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اور عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ بھی سنت ہے۔ اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جلد تشریف لے جانا، پیدل چل کر جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ پھر عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کھانے کا آغاز قربانی کے گوشت سے کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کے دن خوشی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کرنا، گلے ملنا، ہاتھ ملانا، خوشی کا اظہار کرنا، عید کی مبارکباد دینا، اور سب سے بڑھ کر صدقات و خیرات کرنا، اور سب سے بڑھ کر عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے جانوروں کی قربانیوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ قربانی کرتے وقت تقرب الی اللہ کی نیت شرط ہے، اور خوش دلی کے ساتھ ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو گوشت ہمارے حصے کا ہو تو ہم اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے، ایک حصہ اپنے ریلیٹو رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غرباء، فقراء، مساکین اور ناداروں کے لیے۔ یہ بھی مسنون طریقہ ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے ہم جانور کو ذبح کریں اگر ہم ذبح کا طریقہ جانتے ہیں کہ یہ بھی سنت کریمہ ہے، ورنہ ذبح کے وقت ہم موجود رہیں اور جو ماہر بندہ ہو ذبح کرنے والا اس سے ذبح کروائیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے جو مسنون دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض الی آخرہ، اس کو پڑھا جائے، اور ذبح کے بعد اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھی جائے۔ اور خاص طور پر جہاں ہم اپنے لیے، اپنے اعزاء اقربا کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کریں، وہیں پر غزہ کے اور فلسطین کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ہم ضرور یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی معاونت و دستگیری فرمائے۔ امت مسلمہ جو اس وقت بے حسی کی تصویر بنی ہوئی ہے، امت کو یکجا ہو کر، متحد ہو کر ان کا ساتھ دینے اور یہود و حنود کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی خوشیاں ہم سب کا مقدر فرمائے۔ حجاج کرام کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مسلمان اپنے جانوروں کی قربانیوں کا نذرانہ پیش کریں گے اللہ سب کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔